آج ہم سبق حسن سلوک کی پڑھائی کریں گے۔ تو سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ نیکی کہتے ہیں اچھائی کو، یعنی کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے۔ اچھا کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کی مدد کرنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا وغیرہ۔ چلے میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ میں تو دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کو بہت پسند کرتی ہوں، اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا بہت اچھی عادت ہوتی ہے، یعنی یہ ایک بہت اچھا کام ہے، اچھی عادت ہے۔ یقیناً آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے اور ایسا کرنا چاہیے۔ تو چلیں اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ ظفر کے ابا جان ایک دفتر میں بڑے افسر تھے۔ وہ ایک شاندار یعنی بہت ہی اچھے بڑے خوبصورت مکان میں پرسکون یعنی سکون والی آرام والی زندگی بسر یعنی گزار کر رہے تھے۔ ظفر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، یعنی ایک ہی ان کا خالی یہ بیٹا تھا، اور بچے نہیں تھے، یعنی اور بیٹا بیٹی، صرف وہ ایک ہی ظفر تھا۔ اسے ہر طرح کا عیش و آرام بھی ہم سکون کو آرام کو کہتے ہیں، حاصل تھا یعنی ملا ہوا تھا۔ عام طور پر ماں باپ کا بے جا لاڈ پیار یعنی دیکھیں، ماں باپ تو اپنے بچوں سے بہت زیادہ ہی پیار کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس بے جا لاڈ پیار یعنی بہت زیادہ پیار کی وجہ سے بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے، یعنی ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ ضدی یعنی ضد کرنے والا، اور ضد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار کہنا، کسی ایک چیز کو بار بار مانگنا، اور مغرور بن جاتے ہیں۔ مغرور بن جانا یعنی ایسا سمجھنا کہ ہم سب سے اچھے ہیں اور جو ہمارے پاس ہے وہی جو ہے سب سے اچھا ہے، اس کو ہم جو ہے مغرور ہونا کہتے ہیں۔ لیکن ظفر ایسا نہ تھا، وہ ہر لحاظ سے یعنی ہر طرح سے ایک اچھا بچہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بہت نیک دل یعنی اچھے دل کے، اور مہربان یعنی کہ رحم کرنے والے اچھے تھے، اور اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی یعنی کہ بہت زیادہ خاص توجہ یعنی دھیان خیال دیتے تھے۔ اور دیکھیے، تعلیم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ بھی سیکھنا تعلیم کہلاتا ہے، اور تربیت بھی سیکھنے ہی کو کہتے ہیں۔ ظفر کے گھر کے قریب ایک کچی آبادی تھی۔ کچی آبادی یعنی ایسی جگہ جہاں پر مکان وغیرہ جو ہیں، گھر جو ہیں، وہ بہت زیادہ پکے مضبوط نہ بنے ہوئے ہوں بلکہ کچے ہوں۔ وہ اس کچی آبادی کے پاس سے گزر کر اسکول جاتا تھا۔ کچی آبادی کے بچوں کے پاس نہ کھلونے ہوتے اور نہ صاف ستھرے کپڑے۔ ویسے تو ظفر کو اس بستی کہتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ کو جہاں پر لوگ مل کر رہتے ہوں، بہت سے گھر ہوں، کہ سبھی بچوں کے ساتھ ہمدردی تھی، یعنی ان سبھی بچوں سے ان سب بچوں کو دیکھ کر اس کے دل میں رحم آ جاتا تھا، اس کے دل جو ہے نرم پڑ جاتا تھا۔ مگر عابد کی حالت نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ بے چین یعنی عابد کی حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ جو ہے فکر مند ہوا تھا، اسے چین یعنی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یعنی زیادہ یہ تھی کہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نابینا بھی تھا۔ نابینا کہتے ہیں کہ جو دیکھ نہ سکے، یعنی جس کو نظر نہ آتا ہو۔ صرف 2 برس یعنی 2 سال کی عمر میں ایک مہلک بیماری کہتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑی بیماری ہو جس میں یہاں تک کہ ہماری جان جانے کا بھی خطرہ ہو، ایسی بیماری کو ہم مہلک کہتے ہیں، کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی یعنی آنکھوں کی نظر یا آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب اس کی عمر 11 برس کے قریب تھی، اور وہ ٹٹول ٹٹول کر چلتا تھا۔ ٹٹول ٹٹول کر یعنی جب ہم اندازے سے ہاتھ لگا کر یا پیروں کے ذریعے سے یعنی ٹچ کر کے ہم اندازہ لگا کر چلیں تو اسے ہم ٹٹول ٹٹول کر چلنا کہتے ہیں۔
جب اس کے ساتھی کھیل کود میں مصروف ہوتے تو وہ ایک طرف بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتا رہتا۔ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانا یعنی انگلی کو موڑ کر جب دبایا جاتا ہے تو ایک ٹک کی سی آواز آتی ہے، اسے انگلیاں چٹکانا کہتے ہیں۔ ظفر جب بھی اسے دیکھتا تو تھوڑی دیر اس کے پاس رک جاتا اور ہمدردانہ لہجے میں یعنی بہت ہی نرم انداز میں، نرم طریقے سے میں اس کا حال احوال پوچھتا، یعنی اس سے پوچھتا کہ وہ کیسا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں حال احوال۔ ایک دن ظفر نے اپنی اردو کی کتاب میں سفید چھڑی کے بارے میں پڑھا۔ چھڑی چھڑی کہتے ہیں، دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے چھڑی۔ اسے لکڑی سے بنایا جاتا ہے، یوں پتلی سی لکڑی کو خاص تراش کر یعنی کاٹ کر بنایا جاتا ہے، اور اسے زیادہ تر جو بزرگ ہوتے ہیں یعنی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے سہارے کے لیے، تاکہ وہ آسانی سے چل سکیں اسے پکڑ کے۔ لیکن سبق میں بات ہو رہی ہے اس سفید چھڑی کی۔ دیکھیے جو یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سفید چھڑی۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ سفید چھڑی کا کیا کام ہے۔ سادی چھڑی کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، کے بارے میں پڑھا جو آنکھوں سے محروم یعنی جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، مثلاً ہوتی تو ہیں مگر انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ نابینا لوگوں کے ہاتھ میں مضبوط چھڑی دیکھ کر دوسرے لوگ سڑک پار کرنے یا راستہ طے کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ سادہ چھڑی اور سفید چھڑی میں فرق کیا ہے، کہ سفید چھڑی جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس شخص کو نظر نہیں آتا، اور اس طرح کیا ہوگا کہ لوگ ان کی مدد بھی کریں گے اگر وہ چل رہے ہیں، وہ اگر راستے سے گزر رہے ہیں وغیرہ۔ ظفر کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو جو ایک سفید چھڑی عابد کو بھی مل جائے۔ وہ اس بات پر کئی دن تک غور کرتا رہا، پھر اس نے یہ عزم یعنی کہ یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے جیب خرچ میں سے پیسے بچا کر، جیب خرچ کہتے ہیں اس چھوٹی سی رقم کو کہ جو آپ کے امی ابو آپ کو دیتے ہیں، جیسا کہ صبح اسکول جاتے وقت، شام میں آپ کھیلنے جاتے ہوں گے اس وقت، سے پیسے بچا کر عابد کے لیے ایک سفید چھڑی ضرور خریدے گا۔ اگلے دن اس کے چچا جان کوئٹہ، پاکستان کے ایک شہر کا نام ہے، سے لاہور بھی پاکستان کے ایک شہر کا نام ہے، آئے اور ظفر کی تعلیم میں نمایاں کارکردگی یعنی اس نے اپنے ساتھ پڑھنے والوں میں سب سے اچھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی تھی، یا جو بھی اس کے شاید امتحان ہوئے ہوں ہو سکتا ہے جو اس نے اچھے نمبروں سے پاس کیا ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں نمایاں کارکردگی کا حال سن کر 1,000 روپے کا نوٹ انعام یعنی تحفے کے طور پر دیا۔ ظفر انعام پا کر یعنی انعام اسے جب مل گیا بہت خوش ہوا اور اس نے چچا جان کا شکریہ ادا کیا۔ ان پیسوں سے اس نے سفید چھڑی خرید کر عابد کو دے دی۔ عابد کو چھڑی دینے کے بعد ظفر کو ایسی خوشی کا احساس ہوا، یعنی اسے ایسی خوشی محسوس ہوئی جو اس سے پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف عابد بھی چھڑی پا کر بہت خوش تھا۔ ظفر کے ابا جان کا تبادلہ کہتے ہیں تبدیل ہونے کو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا، یعنی پہلے وہ لاہور میں ہوا کرتے تھے، ان کا کام لاہور میں تھا، مگر اب انہیں تبدیل کر کے کس شہر میں، اسلام آباد شہر میں بھیج دیا۔ ظفر بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر ظفر کے ابا کا تبادلہ جس شہر میں ہوتا ظفر بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتا۔ یوں وہ مختلف شہروں کے اسکولوں میں پڑھتا رہا، نئے نئے دوست بناتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ لاہور کی وہ کچی آبادی اور اس میں رہنے والا عابد اسے یاد ہی نہ رہا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی اچھے دفتر میں ملازمت یعنی کہ کام کر لے۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ ایک دن ظفر نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر درخواست دی۔ اخبار
اخبار دیکھیے آپ کے گھر میں بھی آتا ہوگا، جس میں بہت سی خبریں ہوتی ہیں اس دن کی، کہ اس دن کیا کیا ہوا، یا اس سے پچھلے دن کی بھی ہوتی ہیں، اور اسی اخبار میں اشتہار بھی ہوتا ہے۔ اشتہار کہتے ہیں جب اخبار میں یہ لکھ کر لگایا جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، تاکہ لوگ اس کے بارے میں پڑھیں، اور اگر انہیں اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کے لیے آگے بھی کوشش کر سکیں۔ اور درخواست دینا تو اشتہار دیکھ کر، اسی طرح لوگ اگر کوئی نوکری کا اشتہار ہے یعنی کام کا ہے تو اس کے لیے درخواست بھیجتے ہیں، یعنی اس میں کاغذی طور پر وہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ وہ یہ نوکری کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیم کتنی ہے وغیرہ۔ تو یہاں درخواست کا یہ مطلب ہے۔ کچھ دنوں بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ انٹرویو کہتے ہیں جب کسی شخص کو خاص طور پر بلایا جائے اس کے بارے میں جاننے کے لیے اور اس سے سوال جواب کرنے کے لیے۔ انٹرویو کے لیے ظفر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور باروب، خوبصورت یعنی کہ دیکھنے میں اچھا، اور نوجوان یعنی کم عمر، ام، اور باروب کہتے ہیں کسی بھی ایسے انسان کو کہ جسے دیکھ کر ہی ہمارا اس کی عزت کرنے کا دل کرے، ایک بڑی سی میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہے۔ جب ظفر نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو بولا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ کا نام عابد ہے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ظفر بولا، بہت عرصہ یعنی بہت وقت پہلے میں لاہور میں رہتا تھا، میرا نام ظفر ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان فوراً یعنی ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور وہ ظفر سے گلے ملا۔ وہ نوجوان عابد ہی تھا۔ اس نے ظفر کو اپنی کہانی سنائی۔ میں تمہاری دی ہوئی چھڑی لیے سڑک پار کر رہا تھا، یعنی سڑک پر سے گزر رہا تھا، کہ ایک خاتون یعنی ایک عورت نے مجھے روک لیا۔ وہ میرے ساتھ گھر تک آئیں اور ابا جان سے بات کرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہ خاتون ایک اسکول کی پرنسپل تھیں، اور پرنسپل تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اسکول جو اسکول کو چلاتی ہیں، یعنی اسکول کی ساری ذمہ داری، اسکول کی ساری دیکھ بھال جو کرتی ہیں، جہاں نابینا بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کر لیا اور میں خوب دل لگا کر یعنی بہت شوق سے پڑھنے لگا۔ وہ بول رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے اسکول میں آئے اور پرنسپل صاحبہ کی اجازت سے یعنی ان سے پوچھ کر کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں کا علاج کیا اور اس طرح میری بینائی یعنی میری نظر واپس آ گئی۔ ظفر عابد کی روداد یعنی کہ کہانی سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، سبحان اللہ! سبحان اللہ ہم تب کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہو کسی کام کی، کسی بات کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان یعنی کہ عزت بہت بلند یعنی بہت اونچی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید چھڑی دی ہے، یعنی نیکی یعنی کہ اچھائی کے راستے پر چلنے کی سوچ۔ جو بھی اس راہ پر یعنی راستے پر چلے گا فائدے میں رہے گا۔ تو دیکھیے اس جملے میں کتنی اچھی بات کہی گئی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک سفید چھڑی دی ہے، مگر وہ سفید چھڑی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اچھائی کرنے کی سوچ، یعنی ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی یعنی کہ اچھائی اور بھلائی کرنی ہے، اور اگر ہم ایسی سوچ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں فائدہ ملے گا۔ دونوں اس بات پر خوش تھے کہ نیکی یعنی کہ اچھائی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ دونوں نے مل کر اسی طرح دوسروں کی مدد جاری رکھنے کا عہد کیا، یعنی پکا ارادہ کیا۔ اب اس آخری جملے کو دیکھیے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بہت چھوٹی سی بھی اچھائی کریں، ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے، جیسا کہ اس کہانی میں ہوا کہ ظفر نے تو عابد کو صرف اور صرف ایک چھڑی لے کر دی، لیکن اس چھڑی ہی کی وجہ سے اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی کہ وہ پڑھ لکھ گیا اور اتنی اچھی جگہ نوکری کر رہا تھا۔ تو آج ہم نے سبق حسن سلوک کی پڑھائی کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔